بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ جنہوں نے فتاویٰ دیے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اکثر الصحابۃ فتوان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ساتھ لگایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب۔ اور بعض احادیث میں خود بخاری شریف میں بھی آگے آئے گا اللہم علمہ الحکمت، الکتاب کی جگہ، اور بعض میں علم کی جگہ فقہ ہو، اللہم فقہ الکتاب، فقہ الکتاب۔ اس مقام پر فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو آداب رسالت کے لحاظ سے حدیث مروی ہے اس کا ذکر ہے۔ ویسے تو وہ بار بار حدیث دوسرے الفاظ سے آتی ہے، لیکن یہاں فتح الباری 225 صفحے پر جلد نمبر 2 میں یہ ہے کہ جس میں اس حدیث کا پس منظر بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب۔ تو اس کا ایک ممکنہ موقع بیان کرتے ہوئے امام اسقلانی نے یہ لکھا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَاتَ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فِيهَا عِنْدَهَا لِيَرَى صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کے پاس جو رات گزاری، تو اس موقع پر آپ نے پانی بھر کے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس موقع پر یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن وہ حدیث شریف جو اہم ہے آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، عن ابن عباس فی قیامہ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ اللیل، یعنی رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفل ادا کیے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، حضرت میمونہ کا گھر تھا، یعنی ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری خالہ کے گھر میں موجود ہوں اور میں بھی رات ادھر بسر کروں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نوافل ادا کریں تو میں بھی ساتھ کروں۔ تو یہ موقع ان کو ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے برابر کھڑا کیا۔ جب آپ نے ان کو چھوڑا تو وہ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے، یعنی ایسا متعدد بار ہوا۔ آگے جو حدیث ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی
دائیں جانب کھڑا کیا، یہ پیچھے والی ہے۔ تو جب سلام پھیرا تو فرمایا فقال علی ما بالو کا، اے ابن عباس تجھے کیا ہے، اجعلو کا حذائی فتخلفنی، کہ میں تجھے اپنے برابر کر رہا ہوں بار بار، اجعلو کا حذائی فتخلفنی، اور تم بار بار پیچھے جا رہے ہو، اجعلو کا حذائی فتخلفنی، یعنی مضارع کا صیغہ بولا، اجعلو کا حذائی، حذائی کا معنی ہے مقابل، کہ برابر صف میں کھڑے ہو جائیں، فتخلفنی، اور تم میرے پیچھے ہو رہے ہو۔ فقلت اوا ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کے برابر نماز پڑھے، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مثل ہیں یا ان کے بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو من وجہ بھائی تھے کہ چچا کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی قرار دے کے برابری نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ نسب کے لحاظ سے میں بھائی بنتا ہوں لیکن آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس جانب کو، اس جہت کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ میں عباس کا بیٹا ہوں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول ہونے کی جہت میں ہمیں آپ کا جو ہے وہ ادب بہت زیادہ لازم ہے، وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوا ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے برابر ہو کے نماز پڑھے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس موقع پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو علم اور فہم زیادہ عطا فرما۔ اس کے بعد یہ متا یصح سماع الصغیر، چھوٹے بچے کا سماع کب صحیح ہے، یعنی کتنے عمر کا صحابی ہو تو پھر حدیث روایت کرے تو وہ روایت کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کے آیا، حمار کے بعد جب اتان کی قید ہو تو پھر مراد معین طور پر گدھی ہوتا ہے، یعنی ویسے تو حمار جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے، گدھا ہو یا گدھی ہو اس کو حمار کہا جاتا ہے، لیکن جب حمار کے بعد صفت اتان آ جائے تو اب معین ہو جاتا ہے کہ حمار سے مراد گدھی ہے، گدھا نہیں ہے۔ مطلقاً اگر حمار ہو تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جب اتان آ جائے تو پھر گدھی اس سے مراد ہے معین طور پر، اب گدھا مراد لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ منا کا میدان تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو کہتے ہیں کہ میں گدھی پر آیا اور میری عمر کتنی تھی، قد ناہزت الاحتلام، میں قریب البلوغ تھا۔ تو جب میں وہاں آیا، حال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جماعت کرا رہے تھے، الی غیر جدار، تو سامنے کوئی
دیوار موجود نہیں تھی، میں بعض صف کے آگے سے گزر گیا، یعنی جماعت ہو رہی تھی تو پوری صف تو میں نے کراس نہیں کی، لیکن کچھ صف کے آگے سے آگے پہنچ کر یعنی آگے سے گدی گزری تو پھر میں نیچے اتر گیا۔ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، ترتعُ حال ہے کہ میں نے چھوڑ دیا گدی کو دراحل کہ وہ چرتی پھرے، ایسی صورتحال میں نے چھوڑا تو فدخلت فی الصف، میں صف میں داخل ہو گیا۔ فلم ینکر ذالک علیہ، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میرے اس عمل پر کوئی رد نہیں فرمایا۔ اب یہاں سے یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ اگرچہ صحابی بالغ نہ ہو، قریب البلوغ ہو، پھر بھی وہ روایت کریں تو روایت صحیح ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت کو مانا گیا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے اہلیت، ایک ہے کمال اہلیت۔ تو بچپن کے اندر کمال اہلیت نہیں ہوتی، بچپن میں قریب البلوغ بالغ ہونے سے پہلے کمال اہلیت نہیں ہے، لیکن حدیث کے بارے میں یہ قانون ہے کہ ایک ہے تحمل حدیث اور دوسرا ہے ادائے حدیث۔ تو عند التحمل اگرچہ کامل اہلیت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن عند الادا اہلیت کامل ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ تحمل کے وقت یعنی جب آپ نے یہ بوجھ اٹھایا حدیث سنی روایت کرنے کے لیے، تو اس وقت اگرچہ آپ بالغ نہیں تھے یعنی اہلیت کاملہ نہیں تھی، مگر ادا کے وقت جو ہے وہ اہلیت کاملہ تھی۔ تو اس بنیاد پر اگر ادا کے وقت اہلیت کاملہ پائی جائے، اگرچہ تحمل کے وقت جو اہلیت کاملہ نہ بھی ہو، تو پھر بھی وہ مستند روایت ہے، اس کو لیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو ہے وہ یہ روایت کی حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری یاداشت کا آغاز یہ ہے، اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو، اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، عقل تو مجھے معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجہ، مجہ یہ ہے کہ منہ میں پانی بھر کے کسی کے اوپر پھینکنا، تو مجتن ایسا منہ میں پانی بھر کے پھینکنا، مجہا فی وجہی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر پانی پھینکا تھا، مجھے یاد ہے وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، میری عمر اس وقت 5 سال تھی۔ تو 5 سال، اب بات بتاتے وقت تو اہلیت کاملہ ہے، تو تحمل کے وقت جو ہے وہ اہلیت کاملہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے صحابی سے روایت کیا گیا کہ جو انہوں نے بتایا۔ باقی من دلون مجہا فی وجہی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، من دلون کہ پانی سے منہ بھرتے وقت پانی بھرا کہاں سے تھا، پھینکا تو مجھ پر، بھرا تھا من دلون ایک ڈول سے، ان ڈول سے پانی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشطبی فرمائی اور وہ پانی منہ میں بھر کے مجھ پر پھینکا، تو مجھے وہ وقت یاد ہے، یعنی جب میری عمر ابھی 5 سال کی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے اس امر سے نوازا تھا۔ من دلو کانت فی دارہم، کہ جو ان کے گھر میں کنواں تھا اس سے پانی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر پھینکا۔ اب اتنا ضروری ہوتا ہے متعلق کو پہچاننا کہ من دلوین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 5 سال کا تھا ڈول میں، یعنی من دلوین کے قریب تو 5 سال ہے، لیکن من دلوین کا تعلق 5 سال سے نہیں ہے، بلکہ من دلوین کا تعلق جو ہے وہ مجہ سے ہے کہ پانی منہ میں بھرا کس جگہ سے تھا، کہاں سے پانی لیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ ڈول سے پانی لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمود بن ربی، آگے ہے باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم کے اندر نکلنا۔ ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر، سفر کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں، مسیرۃ شہر، 1 مہینہ، کدھر سفر کیا؟ الی عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف، کس لیے؟ فی حدیث واحد، ایک حدیث پڑھنے کے لیے، اور آگے حدیث جو ہے وہ وہی ہے جو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والی گزری ہے۔ آگے ہے باب فضل من علم وعلم، جس نے خود پڑھا اور آگے پڑھایا، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ خود پڑھا اور پڑھایا، تو یہ بھی یعنی تدریس کے فضائل کے بارے میں ہے، اور ہمارا یعنی اس کا جو ایک اہم ترجمۃ الباب ہے وہ ہے المولد النبوی بلسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان میلاد، تو اس کا عرف عام میں نام رکھا ہوا حدیث میلاد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد کس طرح بیان کیا کہ آپ کے آنے سے کائنات کو کیا کچھ ملا اور کیا تبدیلی آئی کائنات میں، اور کتنا بڑا انقلاب آیا، اور اس کے اثرات قیامت تک کس قدر موجود رہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، مجھے میرے اللہ نے جو کچھ دے کے بھیجا، جس کے ساتھ مجھے میرے اللہ نے بھیجا، ماں کا آگے بیان ہے من الہدا والعلم، یعنی جو علم میں لے کے آیا اور جو میں ہدایت لے کے آیا، اس کی مثال یوں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں آئے دنیا میں، آپ دنیا میں آئے تو علم کے ہمراہ آئے، اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہدایت کے ہمراہ تشریف لائے۔ خود اپنی زبان سے آپ اپنے آنے کے ساتھ جو برکات آئیں انہیں بیان فرما رہے ہیں۔ مَثَلُ مَا بَعَثَنِی، اس کی مثال جس کے ہمراہ مجھے میرے رب نے بھیجا، من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر،
میری دنیا میں آمد کی مثال یوں ہے جیسے کائنات میں بارش برستی ہے. یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے ساتھ دی. اور بارش بھی وہ نہیں کہ جو رم جم ہو اور پیاس نہ بجھے، کماثل الغیث الکثیر، ایسی بارش جو کہ موسلادھار برسے. میری مثال کائنات میں، میری آمد کی مثال دنیا میں یوں ہے جس طرح کے موسلادھار برسنے والی بارش ہو. اب آگے اصاب اردن، وہ بارش جو پوری روئے زمین تک پہنچے. یعنی کبھی بارش تو موسلادھار ہوتی ہے مگر آگے ہوتی ایک شہر میں ہے یا ایک ملک میں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس موسلادھار بارش کی طرح ہے کہ جو کائنات کے ہر چپے پہ برسے اور کوئی ایریا، کوئی ملک، کوئی علاقہ اس بارش سے خشک نہ رہ جائے. ایسی بارش اصاب اردا. تو یہ جامع تقریر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا تذکرہ خود کس طرح فرمایا کہ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو خالی نہیں بلکہ ان دو چیزوں کے ہمراہ جو کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ایک ہے ہدایت اور دوسرا ہے علم. اور پھر آپ کا آنا، اس کی تشبیہ آپ نے خود دی جیسے بارش ہوتی ہے. بارش میں خود رحمت کا مطلب موجود ہے، لیکن بارش کے اندر جو تنگ دامانی ہے کہ بارش ہو اور موسلادھار نہ ہو، تو وہ آپ نے وہم ختم کر دیا. کماثل الغیث الکثیر، کہ میری آمد ایسی بارش کی طرح ہے کہ جو موسلادھار برسنے والی ہو. اور پھر وہم تھا کہ موسلادھار تو ہو لیکن آگے جہاں برسی ہے شاید وہ دو چار ملک ہوں، تو آپ نے فرمایا اصاب اردا، یعنی پورے روئے زمین پر وہ بارش برسنے والی ہے. عرب و عجم پر وہ بارش ہونے والی ہے. کائنات میں کوئی ایسا چپا بھی نہیں کہ جہاں وہ بارش نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کائنات کے ہر چپے پر لازم ہے، چونکہ ہر چپا ہی نوازا گیا. کوئی ایسا ملک نہیں جو اس بارش سے محروم رہا ہو. تو جب ہر ملک پہ برسی ہے تو پھر ہر ملک اس کا شکریہ ادا کرے، اور ہر ایریا، ہر دیہات، اس پر یہ لازم ہے کہ جب اس بارش نے ٹیڑھی تقسیم نہیں کی تو پھر اس کے شکریہ کے طور پر بھی سب اس کا شکریہ ادا کریں. اب سوال پیدا ہوتا تھا تو اس کا پھر آگے جواب دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ہر چپے پہ بارش برسی ہے تو پھر ہر چپے پہ بہار کیوں نہیں آئی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو علم اور ہدایت کی بارش ہے، تو اس سے پھر علم اور ہدایت، ایک تو ہے نا ظاہری بارش جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بھی ہے. تو ظاہری بارش جہاں برستی ہے وہاں ہریالی ہوتی ہے، اور یہ بارش جہاں برستی ہے وہ وہاں ایمان آ جاتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش ہے. یہاں جہاں یہ برستی ہے وہاں ہدایت آ جاتی ہے، وہاں علم آ جاتا ہے. اب دونوں میں ما بالاشتراک جو ہے وہ احیاء ہے، یعنی وہ بارش جو ظاہری بارش ہے جب زمین پہ برستی ہے تو بنجر زمین بھی ہری بھری ہو جاتی ہے، تو زمین زندہ ہو جاتی ہے.
ایسے ہی جہاں علم کی بارش برستی ہے وہ سینے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسی بارش ہوں جس نے کوئی چپا بھی محروم نہیں رہنے دیا، تو سوال پیدا ہوا کہ پھر شرق و غرب میں ہر بندے نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب ہر سینے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور برسا، ہر سینے پر، تو پھر چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بارش جب ہوئی تو ہر سینے کے پاس ہی کچھ نہ کچھ اس بارش کا پانی ہوتا، تو محروم پھر کیوں لوگ رہ گئے؟ یعنی جو نوازے گئے وہ تو نوازے گئے، سوال ہے محرومین کے لحاظ سے کہ جب برسنے میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر ہر ایک کے پاس فیض ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ بھی پھر کافر نہ رہتا، کوئی ہندو نہ رہتا، کوئی یہودی نہ رہتا، کوئی نصرانی نہ رہتا، سب کے سب کلمہ پڑھ جاتے۔ چونکہ ایک جہت واضح ہے کہ بارش میں کوئی کمی نہیں، اور دوسرا یہ کہ بارش ہر جگہ برسی ہے۔ اگر ہوتا کہ بارش برسی ہر جگہ مگر ہے کمی اس میں، چند قطرے ہیں، تو پھر بھی ہوتا کہ اس وجہ سے کچھ لوگ محروم رہ گئے ہیں، یا یہ ہوتا کہ بارش تو موسلادھار ہے لیکن ہر جگہ برسی نہیں ہے، تو پھر بھی ہوتا کہ کچھ محروم رہ گئے ہیں۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ بارش بھی موسلادھار ہے اور برسی بھی ہر جگہ ہے، تو پھر تو کسی کو محروم نہیں رہنا چاہیے تھا، تو بعض لوگ پھر بھی محروم کیوں رہ گئے ہیں؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سوال کا جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے برسنے میں تو کوئی کمی نہیں اور میری رحمت ہر جگہ برسی ہے۔ آگے اس زمین کی کیٹاگریز ہیں کہ کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں بارش برسی ضرور ہے مگر وہ زمین ایسی ہے کہ اس پر برسے یا نہ برسے دونوں برابر ہیں، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ زمین اتنی ناکارہ ہے کہ اس پر بارش کا برسنا یا نہ برسنا برابر ہے۔ تو بارش نے تو کوئی کمی نہیں کی، بارش ضرور برسی ہے۔ اب اگر اس زمین کے پاس کچھ تمہیں نظر نہیں آتا تو تم میری بارش کے برسنے کا انکار نہ کرو یا اس کے موسلادھار ہونے کا انکار نہ کرو۔ میرے میلاد کی جو برکات ہیں، میری آمد کی جو برکات ہیں، ان میں کسی طرح کی کمی کی نسبت ان کی طرف نہ کرو۔ میری برکتوں نے تو ہر کسی کو مالا مال کیا ہے۔ آگے یہ علیحدہ علیحدہ قابلیت ہے کہ جہاں پہ برسی ہے بارش وہ زمین کیسی ہے، تو کبھی زمین کے ناقص ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہاں بھی بارش برسی ہے، کہ وہ زمین اس بارش کے فیض سے محروم ہوتی ہے۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيًّا، ان زمینوں میں سے ایک زمین نقیہ ہے، یعنی تین طرح کی زمینیں ہیں۔ جس طرح ظاہری طور پر ایک زمین میرا زمین ہے، میرا زمین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پتھروں کی آمیزش نہیں ہے اور ریت کی مقدار مٹی میں زیادہ ہے، تو پھر وہ زمین میرا ہے۔ اور ایک زمین ایسی ہے کہ وہ دامنے کو میں ہے، یعنی جس میں نیچے دائیں بائیں پہاڑ ہے، پتھر ہی پتھر ہیں۔ اور ایک زمین جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ شور زمین ہے، جس کو سیم زدہ زمین کہا جاتا ہے۔
تو یہ بڑی 3 قسمیں بیان کی، اگرچہ ان کی آگے کئی قسمیں بنتی ہیں۔ اور یہاں بھی یہ پتہ چلا کہ نبوت کے علم کے اندر دنیا کے علوم ان کا بھی ایک حصہ ہے، یعنی ویسے زمین کی قسموں کو بیان کرنا یہ کاشتکاروں کا طریقہ ہے، کاشتکاروں کا مضمون ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون سے بھی بے خبر نہیں تھے کہ ظاہری بارش کے لیے زمین کا کردار کیا ہے اور کتنی قسموں کی زمین ہے، تو اسی کے ساتھ تشبیہ دے کر پھر اپنے علم و حکمت کی بارش کو بھی بیان کیا اور اس کے لحاظ سے جو کردار ہے اس کو واضح کیا کہ میرے آنے سے کتنی بارش برسی اور کس کس کو کتنا فائدہ ہوا۔ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيًّا، دوسری جگہ ہے طائفہ طیبہ، پہلی قسم کی زمین یعنی میرا زمین۔ یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا جب میری بارش ہوئی قابلۃ الماء، اس نے پانی کو قبول کر لیا، یعنی بارش ہونے پر پانی کو آگے بہنے کی اجازت نہیں دی کہ بہہ کے چلا جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں بارش ہوئی تھی۔ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کر لیا، اوپر سطح پہ بھی کھڑا نہیں رکھا، اندر جذب کر لیا۔ قابلۃ الماء، پانی کو جذب کر لیا۔ یہ میرا زمین کہ بارش ہونے کے بعد اس کے دامن میں نہ تو کوئی تالاب نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ پانی اس سے گزر کے آگے کہیں سمندر میں چلا جاتا ہے، وہ پانی کو اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو جذب کرنے کے بعد کیا؟ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، تو اس زمین نے اس پانی سے سبزہ اگایا۔ کالا انبتت یہ اسناد مجازی ہے، والعشب الکثیر، عشب کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو، تو یہ سب سے زیادہ قدردان زمین ہے کہ جس نے پانی کو بہہ کے آگے ضائع بھی نہیں ہونے دیا کہ سمندر میں چلا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی سطح زمین پہ ایک حوض کی صورت میں بھی نہیں بنا، بلکہ اس نے پانی کو جذب کر لیا، اور جذب کرنے کے بعد اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے وہی پانی پھر واپس لوٹایا ہے۔ واپس کیسے لوٹایا ہے کہ پتوں کے اندر وہ آیا ہے، جب سبزہ اگا ہے تو پتوں میں وہ پانی ہے، جڑی بوٹیوں کے پتوں میں یا مختلف سبزیوں کے پتوں میں وہ پانی ہے۔ تو اب ڈائریکٹ وہ خواص پانی میں نہیں ہو سکتے تھے، جو اب جڑی بوٹیوں کی شکل میں ہے تو وہ خواص موجود ہیں۔ ڈائریکٹ جب آسمان سے اترا تھا تو آپ برتن رکھ کے وہ پانی پی لیں تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں جو مالٹے کے جوس میں ہے یا آم کے جوس میں ہے یا انار کے جوس میں ہے یا خربوز تربوز کے جوس میں ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کب ہوا؟ جب وہ پانی زمین نے جذب کیا، اور جذب کرنے کے بعد جب زمین نے واپس لوٹایا تو اب اس کے اندر یہ سارے وٹامنز اور سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ آ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے پہلے درجے کی سرزمین کہ جس نے بارش کی قدر کی، کہ پانی کو اندر جذب کیا، اور جذب کرنے کے بعد پانی کو وہ صورتحال دی جو پہلے سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھی اور اس کے اندر ترقی موجود تھی۔ تو اس بنیاد پر یہ طائفہ طیبہ جو ہے یہ بارش کا زیادہ قدردان ہے۔ تو امت کے بھی کچھ سینے طائفہ طیبہ کی طرح ہیں کہ انہوں نے جو قرآن و سنت کا علم تھا اس کو جذب کر لیا ہے، اور جذب کرنے کے بعد اس سے پھر لاکھوں مسائل حل کیے ہیں، اس میں اجتہاد کیا ہے، استدلال کیا ہے، اور نئے نئے پھل امت کے لیے تیار کیے ہیں۔ اور امت کی چونکہ بیماریاں مختلف ہیں تو اس واسطے ہر جڑی بوٹی کے اندر علیحدہ علیحدہ بیماری کا علاج ہے۔ تو ایسے ہی ہر سینہ جو عالم دین کا ہے، جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سینہ ہے، تو یہ سینہ طائفہ طیبہ ہے، یہ میرا زمین ہے کہ جس نے پانی کو جذب کر لیا
اور جذب کرنے کے بعد اسی پانی سے جو آسمان سے اترا ہے آگے بہت سے پھل جو ہیں وہ تیار کیے کہ جس سے لوگوں کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، ایسی جڑی بوٹیاں بنی اور مختلف جو ان کے کمی ہے وٹامنز کی وہ دور ہوتی ہے ایسے جوسز سے جو زمین نے تیار کیے۔ فکانت منہا طائفہ طیبہ فکان منہا نقیہ۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشبیہ دینے کا طریقہ کتنا اعلیٰ ہے اور کتنے اعلیٰ مضامین آپ نے اپنی آمد کے سلسلہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور یہ ابھی اعتراض کا جواب آ رہا ہے کہ جب بارش موسلا دھار برسی اور ہر جگہ برسی تو پھر کچھ لوگ محروم کیوں رہ گئے ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر عید ہوتی تو ہمیں بھی پتہ ہوتا، عید تھی ہی نہیں ورنہ ہمیں بھی کچھ ملتا۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ عید نے تو مالا مال کیا، مگر آگے ہر ایک کا ظرف ہے کہ اس کی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے کہ وہ اس عید پر جو بارش ہوئی اس کے لیے میزبان یا قدردان کا کردار اس زمین میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ۔ تو قرآن مجید میں ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ کہ آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا اور اس پانی سے ہر پھل بنایا، یعنی زمین میں جتنے بھی زمین سے پھل اگتے ہیں ان کے اندر جو رس ہے اس میں پانی اترا ہوا ہے آسمان کا، آسمان سے اترے ہوئے پانی سے وہ رس بنا ہے۔ تو پھر زمین کا بہت بڑا کردار ہے کہ جو اترا ہوا پانی ہے وہ ہے H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ایک مرکب۔ لیکن یہ جو جوس ہیں یا جو مختلف جڑی بوٹیوں کے بنتے ہیں پانی آگے ان کو رگڑنے سے جس میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یہ خواص تو اترنے والی بارش کے پانی میں نہیں تھے۔ یہ پھر زمین کو اللہ نے یہ کردار ادا کیا کہ اس نے اس پانی کو جذب کرنے کے بعد اس میں یہ محنت کی اور اس کی صلاحیتیں لگیں اور اس کے بعد یہ سارے جوس جو ہیں یہ تیار ہوئے۔ تو اب یہاں ہی فقہ اسلامی اور تقلید کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی اور تقلید، یعنی جس طرح انار کا جوس جو ہے اس کو غیر فطری نہیں کہا جاتا کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم بارش کا پانی تو پیتے ہیں مگر ہم بدعتی نہیں ہیں کہ ہم انار کا جوس پئیں، کیونکہ انار کے جوس میں تو بگاڑ ہے کہ جو آسمان سے اترا تھا اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔ جا کیلے کا مالٹے کا جوس جو ہے یا کھجور کا جوس جو ہے اس کے لحاظ سے کہا جائے کہ ہم یہ پارسا لوگ ہیں ملاوٹ والی چیز نہیں پیتے، تو اللہ نے اس طرح کا نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ نے آسمان سے جو نازل کیا تھا وہ سمپل سا تھا۔ تو یہ جوس آگے اس میں بہت سی بدعت کا ارتکاب کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز تھی یہ انہوں نے بدعتیں کر کر کے بڑی بنا دی ہے۔ تو سمپل پانی تھا، اب آگے یہ جو کھجور کا جوس ہے یہ قابل استعمال نہیں، یعنی ایسا کوئی توحید پرست تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ کہے کہ آسمان سے جو اتارا تھا وہ تو قابل عمل تھا، اب آگے اضافے کے بعد یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو ایک طرف ہے ظاہری زمین کا کردار، چونکہ بات ہو رہی ہے ساری تشبیہ کی بنیاد پر، ایک ہے ظاہری بارش، دوسری ہے باطنی بارش۔ ایک ہے ظاہری برسات، دوسرا ہے باطنی طور پر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری بارش کے لیے ایک زمین ہے اور اس کی قسمیں ہیں۔
تو باطنی بارش کے لیے دلوں کی زمین ہے، اور پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی قرآن و سنت کی بارش کے لیے یہ ظاہری زمین کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ دل 3 کیٹاگریز کے ہیں. ایک وہ جو جذب کر لیں، دوسرے وہ جو حوض کی طرح ہوں، تیسرے وہ جو کہ سیم زمین کی طرح ہوں، نہ جذب کریں اور نہ حوض بنے اور کوئی بھی فائدہ انہیں میسر نہ آئے. اب یہ بات ہو رہی ہے پہلی قسم کی سرزمین کی. تو جیسے ظاہری زمین کی پیداوار ہے، ویسے ہی پھر باطنی زمین کی پیداوار بھی ماننی پڑے گی. ظاہری زمین کی پیداوار انگور، کھجور، خربوز، تربوز وغیرہ ہے، اور ان کے اندر اصل میں اترا ہوا پانی ہے، اور پھر ساتھ زمین کا کردار ہے. تو پھر باطنی بارش کی، باطنی زمین کی باطنی پیداوار میں بھی کچھ تو اصل اترا ہوا ہے، اور کچھ آگے اس دل کی زمین کا کردار ہے. تو اس بنیاد پر اترا ہوا ہے قرآن و سنت کا پانی، اور پیداوار ہے فقہ اسلامی. یعنی جو فقیہ کے سینے نے جذب کیا پانی کو، تو جو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے اسے جذب کیا. جس طرح ادھر ڈائریکٹ H2O سادہ پانی جو تھا اسے جذب کیا. اس کو جب ظاہری زمین نے جذب کیا تو انار، انگور، کھجور وغیرہ بنے. اس کو سب نے ہی استعمال کیا، اور کسی نے وہاں ملاوٹ کا قول نہیں کیا یا بدعت کا قول. تو ادھر حدیث کے مطابق تو یہاں بھی جب باطنی زمین مانی گئی، باطنی بارش مانی گئی، تو باطنی پیداوار بھی مانی جائے گی. تو قرآن و سنت کو جذب کرنے کے بعد جو باطنی پیداوار ہے اسے ہی فقہ اسلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو فقہ اسلامی کے خلاف یہ پراپوگنڈا کہ یہ کوئی علیحدہ دین ہے، یہ اماموں کی بنائی ہوئی شریعت ہے، تو یہ پراپوگنڈا درست نہیں ہے. کیونکہ قرآن و سنت کے پانی کی برسات کے بعد جو دل کی میرا زمین ہے اس کا یہ کردار ہے، یہ بدعت نہیں بلکہ یہ فیضان ہے. جیسے ظاہری فروٹ کے اندر جو پانی ہے وہ وہی ہے جو آسمان سے اترا ہے، وہ زمین کا اپنا پانی نہیں ہے، آسمان سے اترا ہوا ہے. نص قرآنی کے مطابق فاخرجنا بہ من کل ثمرات. تو ایسے ہی یہ بھی کوئی امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ اصل یہ بھی اترا ہوا ہے پیغام قرآن و سنت کا. آگے قرآن و سنت کی بارش کا یہ تقاضا ہے کہ دل میرا زمین کا کردار ادا کرے. تو پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان اماموں کو کہ جنہوں نے اس پانی کو جذب کیا، اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر مجتہدین کہ جنہوں نے باطنی بارش کے اثر کو جذب کر کے باطنی زمین سے امت کے لیے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے جو ہیں وہ اخذ کیے. اصل وہ قرآن و سنت ہی ہے جو آسمان سے اترا ہوا پانی ہے. آگے مجتہد کے دل کی سرزمین کا کردار ہے کہ جو اللہ کی قدرت ہے وہ بدعت نہیں ہے. جس قدرت نے پانی کو مالٹے میں بدلا، پانی کو خربوز، انگور، کھجور کے جوس میں بدلا، اسی قدرت نے فقیہ کے دل میں قرآن و سنت کے پانی کو فقہ اسلامی کی شکل میں بدلا، اور اس سے لاکھوں مسائل لوگوں کے ضرورت کے مطابق جو ہیں وہ حل ہوئے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فیضان ہے
کہ کچھ سینے وہ جذب کرتے ہیں اور جذب کرنے کے بعد اسے نیا رنگ روپ ذائقہ عطا کرتے ہیں. تو یہ کوئی چیز مذمت کے لائق نہیں بلکہ یہ خراج تحسین کے لائق ہیں کہ ایسے سینے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو جذب کر کے آگے اس کی وجہ سے خیرات امت کے لیے قیامت تک کے لیے اس سے اخذ کی ہے. چلو یہ ایک مثال آئی، اب آگے انشاءاللہ باقی ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا